یہ پاکستان پنن بورڈ کا چیپٹر نمبر 16A ہے، اور آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سیکشن نمبر 367 سے لے کر سیکشن 369 تک کے جو سیکشنز ہیں ان کو کور کریں گے۔ یہ جو سیکشن نمبر یہ چیپٹر نمبر 16 ہے، اس کے اندر منی چیپٹرز ہیں، یعنی سب چیپٹرز ہیں، اور اس میں سے ابھی جو ہم کور کر رہے ہیں وہ ہیں کڈنیپنگ، ابڈکشن، سلیوری اینڈ فورس لیبر۔ اور اس سے پہلے ہم نے رانگفل کنفائنمنٹ اور رانگفل ریسٹین کا جو کنسیپٹ تھا وہ اس میں دیکھا تھا۔ یہ چیپٹر ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کڈنیپنگ کیا ہوتی ہے اور اسی جو کلاسیفیکیشن ہے، یعنی 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں، ابڈکشنز کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کڈنیپنگ اور ابڈکشنز کسی خاص پرپس کے لیے کی جائیں، جیسے مرڈر ہیں یا رانگفل کنفائنمنٹ ہے اور یا رینسم ہے، یعنی پراپرٹی کی ایکسٹورشن وغیرہ، چونکہ یہ اس کی ایگریویٹڈ فارم ہو جاتی ہیں، گریویس فارم ہو جاتی ہیں، تو ان کی جو پنشمنٹ ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کڈنیپنگ یا ابڈکشن کا پرپس جو ہے وہ وومنس کو یا مائنر گرلز کو سیکچول ایکسپلائٹیشنز اگر ان کی ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کی جو offender ہے اس کے اوپر کیا کرمینل لائبلٹی ارائز ہوتی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم 4 سیکشنز کو دیکھیں گے، 367، 367A، 368 اور 369۔ جو سیکشن نمبر 367 ہے اس کا ٹائٹل ہے کڈنیپنگ اور ابڈکٹنگ ان آرڈر ٹو سبجیکٹ پرسن ٹو گریویس ہرٹ، کالمارکس نے سلیوری ایٹسیٹرا۔ دیکھیں جو سیکشن نمبر 367 ہے یہ کڈنیپنگ ڈیفائن نہیں کرتی، بلکہ یہ ڈائریکٹلی سیکشن نمبر 360، 361 اور 362 جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہو ایور کڈنیپس اور ابڈکٹس، کیونکہ جو کڈنیپنگ ہے یا ابڈکشن یہ کنسیپٹ ہیں یہ آلریڈی جو سیکشن نمبر 360 سے 362 تک کے جو سیکشنز ہیں اس میں ڈیفائن ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی جو آگے کے سارے سیکشنز ہیں اس میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، یہ انہی ڈیفینیشنز کو، یہ جو مین سیکشنز ہیں انہیں کو اڈاپٹ کر لی ہیں۔ یعنی کڈنیپنگ اور ابڈکشن پروف ہونا ضروری ہے، اگر کڈنیپنگ نہیں ہوئی یا ابڈکشن نہیں ہوئی تو پھر تو جو سیکشن نمبر 367 ہے وہ اپلائی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کڈنیپس اور ابڈکٹس اینی پرسن، اب اینی پرسن دیکھیں یہاں پہ کوئی جینڈر اسپیسیفائی نہیں ہے، کوئی ایج لمیٹیشن نہیں ہے، تو اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مرد عورت کسی بھی ایج گروپ کا۔ In order that such persons may be subjected، in order that means کہ یہ ہمیں آبجیکٹیو بتاتا ہے کہ صرف جو کڈنیپنگ یا ابڈکشن ہے وہ کافی نہیں ہے، کڈنیپنگ یا ابڈکشن کس مقصد کے تحت ہوئی ہیں، کس لیے ہوئی ہیں، یہ پروف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور وہ کیا ہونی چاہیے، وہ جو مقصد ہے that such person may be subjected، یعنی subjected کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ accused خود grievous hurt دے، کیونکہ یہاں پہ جو مین ٹرمز ہیں اس سیکشن کے وہ grievous hurt اور slavery ہے، ٹھیک ہے۔ subjected یعنی اگر وہ وکٹم کو کسی تیسری گینگ کے حوالے کریں جو اسے ٹارچر کرتا ہے تو پھر وہ بھی اس میں کور ہوتا ہے۔ اور may be so disposed of is to be put in danger of being subjected to grievous hurt or slavery، یعنی اگر کوئی کسی کو خود گریویس ہرٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی may be so disposed of یعنی اس کو کسی ایسی جگہ چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کو خطرہ ہو، کس چیز کا خطرہ ہو، being subjected to grievous hurt یا slavery کا، یا تو اس کو grievous hurt کی کاز کی جائے گی اور یا اس کو سلیوری میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو grievous hurt کا کنسیپٹ ہے اس کو ہم جو چیپٹر نمبر 16 ہے اس میں ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو مین چیپٹر ہے جس میں ہم نے قتل اور ہرٹ کی جو سیکشنز کو دیکھا تھا، پرٹیکولرلی چونکہ یہ گریویس ہرٹ ہے تو یہ ہرٹ کے پارٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور جو گریویس ہرٹ یعنی وہ ہرٹس ہیں جو گریویسلی ڈکلیئر ہوں، یعنی اس میں جو انجریز ہوتی ہیں وہ کافی سیویئر ہوتی ہے، فار ایگزامپل کسی کو پرماننٹلی ڈسیبل کرنا، کسی کی آئی سائٹ ختم کرنا، یا اس کے بون فریکچر ہونا، یا سیریس باڈیلی ڈیمیج ہونا، اور یعنی کائنڈز آف ہرٹس ہیں جس میں اطلاقی عدو،
اطلاق صلاحیت عدو، ٹھیک ہے، شجر جرح، یہ سارے جو کنسپشن یہ گریگس ہرٹس میں شامل ہوتے ہیں. سو یہ وہی کنسپٹ ہیں گریگس ہرٹ کا. اور جو دوسرا ٹرم ہے وہ کیا ہے، وہ سلیوری کے. یعنی سلیوری اب اس فارم میں تو نہیں پائی جاتی جس طرح پہلے زمانے میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کہ کسی کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے، بلکہ اگر کسی انسان کی لبرٹی کو اس حد تک کنٹرول کر دیا جائے کہ وہ پریکٹیکلی اپنی مرضی کا مالک نہ رہے، تو یہ بھی پھر کیا ہے، یہ بھی سلیوری کے انڈر آئے گا. اور یہ جو سلیوری ہے یہ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن جو ہے، پاکستان کنسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل نمبر 11 ہے وہ بھی سلیوری کو پروہیبٹ کرتا ہے. سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پاکستان کنسٹیٹیوشن ہے، اس کا آرٹیکل نمبر 11 ہے، یہ سلیوری فورسڈ لیبر ایٹسیٹرا پروہیبٹڈ. سو جو 11(1) ہے یہ کہتے ہیں کہ سلیوری از نان ایگزسٹنٹ اینڈ فاربیڈن اینڈ نو لا شیل پرمٹ اور فیسیلیٹیٹ اٹس انٹروڈکشن انٹو پاکستان ان اینی فارم. یعنی کسی بھی صورت میں ہو، کوئی بھی فارم ہو سلیوری کا، وہ کیا ہے، وہ فاربیڈن ہے، کوئی بھی لا اس کو پرمٹ نہیں کرے گا پاکستان میں. سو یہ جو سیکشن ہے یہ پرٹیکولرلی گریویس ہرٹ اور سلیوری کو فوکس کر رہا ہے. اوکے، یا تو اس کا کیا ہونا چاہیے، یعنی انٹینشن ہونا چاہیے، یا نوئنگ اٹ ٹو بی لائکلی دیٹ سچ پرسن ول بی سو سبجیکٹڈ آر ڈسپوزڈ آف. یعنی اس کے پاس نالج ہو، یہ جو ہو ایور ہے، کہ وہی میں جو ایکشن کر رہا ہوں اس سے یہ پرابیبلٹی ہے کہ یہ شخص سبجیکٹ ہو سکتا ہے کس کے انڈر، یا تو وہ اس کو گریویس ہارٹ کاز ہو سکتی ہیں، یا اس کو سلیوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو پھر ایسا جو ہوں ایور ہوگا اس کو پنش کیا جائے گا، امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن اور ڈن جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 10 ایئر تک، پلس شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن. اب یہ جو امپریزنمنٹ ہے یہ کائنڈ آف پنشمنٹ ہے، اور پاکستان کے کوڈ کا جو سیکشن نمبر 53 ہے یہ بتاتا ہے کہ امپریزنمنٹ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، سمپل امپریزنمنٹ اور ویگرس امپریزنمنٹ. تو یہاں پہ چونکہ ایدر ڈسکرپشن لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ کورٹ چاہے تو ریگریس امپریزنمنٹ دے، چاہے تو وہ سمپل امپریزنمنٹ دے. یہاں پہ لکھا ہوا میں، یعنی یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 10 ایئر تک. یہ جو 10 ایئر ہے یہ کیا ہے، یہ میکسیمم ڈیوریشن ہے. اور ساتھ ساتھ چونکہ یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے نا، اوکے یہاں پہ لکھا ہوا یہ ابلیگیٹری پنشمنٹ ہے دونوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے شیل، تو شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن. تو اس کو 2 قسم کی جو پنشمنٹس ہیں وہ ملیں گی. اور یہ جو فائن ہے یہ سیکشن نمبر 53 میں دی گئی ہے. تو شیل لکھا ہوا ہے تو یہ ابلیگیٹری پنشمنٹ ہے، یعنی اس کو امپریزنمنٹ نہیں ملے گی اور ساتھ ساتھ اس کو فائن بھی ملے گا. یعنی اس سیکشن کے انڈر جو ہو ایور ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی شخص کو کڈنیپ یا ابڈکٹ کرتا ہے، کس پرپس کے لیے، کہ اس کو گریویس ہرٹ کاز کرے یا اس کو سلیو بنایا جائے، ٹھیک ہے. یا اگر اس کا انٹینشن یہ نہیں بھی ہے، یعنی ڈائریکٹ انٹینشن یہ نہیں بھی ہے کہ اس کو سلیو یا گریویس ہرٹ کاز کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس یہ نالج ہے کہ جس شخص کو وہ ڈسپوز آف کر رہا ہے، یعنی کسی ایسی جگہ پہ اس کو چھوڑ رہا ہے جہاں وہ سبجیکٹ ٹو گریویس ہرٹ یا سلیو ہو سکتا ہے. یعنی اگر ایکیوزڈ ہو تو اس کو ٹارچر نہ کرے، لیکن جو وکٹم ہے اس کو وہ ایسی جگہ بھیج دے جہاں پہ ٹارچر آلموسٹ سرٹن ہو. مثال کے طور پہ ایسی کیا جگہ ہو سکتی ہیں، جو ٹیررسٹ کیمپ ہیں، یا انلیگل جو ڈیٹینشن سینٹر ہوتے ہیں، یا سلیو مارکیٹ ہے، یا کوئی وائلنٹ گینگ ہے. تو تب بھی یہ سیکشن کیا ہوگی، یہ اپلائی کرگی. یعنی اگر جو اکیوزڈ ہیں اس کو یہ معلوم ہے، یعنی اس کے پاس یہ سفیشینٹ نالج ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سلیوری یا گریویس ہرٹ جو وکٹم ہے وہ فیس کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے اے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اس نے جو وکٹم بی ہے اس کو جس گروپ کو اس نے ہینڈ اوور وہ کر رہا ہے وہ لوگ ٹارچر کرتے ہیں. اب اگرچہ یہ اے کا پرسنل آبجیکٹیو ٹارچر نہ بھی ہو، لیکن اس کو نالج تو اسٹیبلش ہو جائے گی نا، نالج اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ کریمنل لائبلٹی، ہاں بالکل، جو
ادر گروپ ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو ٹارچر کر سکتا ہے وکٹم کو. تو چونکہ یہاں پہ نالج اسٹیبلش ہو گئی تو پھر اس کے اوپر کرمنل لائبلٹی بھی ارائز ہو سکتی ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 367A کو. یہ آپ جہاں بھی آپ کو سیکشن کے ساتھ الفابیٹ نظر آئیں تو یہ بعد میں کی گئی انسرشن کیا. سو یہ پاکستان پینل کوڈ میں بعد میں پاکستان بننے کے بعد جو ہے امینڈ کری تھی، اس میں 367 ڈالی گئی. یہ بات کرتے ہیں کڈنیپنگ اور ابڈکٹنگ ان آرڈر ٹو سبجیکٹ پرسن ٹو ان نیچرل لسٹ. یہاں پہ کڈنیپنگ اور ابڈکشن کا جو پرپس تھا وہ کیا تھا، کسی گریز ہرٹ کر اکاس کرنا یا اس کو سلیو بنانا. اور یہاں پہ جو پرپس ہے وہ کیا ہے، ان نیچرل لسٹ ہے. کیونکہ بہت سارے جو آرگنائزڈ گینگز ہوتے ہیں وہ بچوں کو، ینگ پرسنس کو اور جو ونریبل لوگ ہیں ان کو کڈنیپ کر کے سیکچول ایکسپلائٹیشنز کا نشانہ بناتے ہیں. تو اس وجہ سے آبویسلی یہ جو آفینس ہے یہ زیادہ سیریس نیچر کا آفینس ہے، اور اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی آبویسلی کیا ہوگی، عام کڈنیپنگ کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کڈنیپ اور ابڈکٹ اینی پرسن، سیم وہی کنسیپٹ ہیں جو اس چیپٹر میں ہم سارے سیکشنز جو بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں تو وہ آلموسٹ اسی کنسیپٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ہو ایور کڈنیپ اور ابڈکٹ، ہو ایور کڈنیپ اور ابڈکٹ اینی پرسن. ٹھیک ہے، یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کیسی سیکشن سٹارٹ ہوتے ہیں، یہی فیز ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اوکے، اس کا مطلب یہ ہے یعنی یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ہو ایئر کڈنیپ اور ابڈکٹس کی، یہ کوئی الگ سے آفینس کریٹ نہیں کرتا، بلکہ یہاں پہ دیکھیں آلریڈی جو آفینس ہے وہ تو آلریڈی یہ سیکشن نمبر 361، 362 اینڈ 363 جو ہیں انہوں نے ان آفینسز کو آلریڈی ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو یہ انہی آفینسز کی بات ہو رہی ہے کہ who ever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected or may be so disposed of is to be put in danger of being subjected to the unnatural lust of any person. یہ فریز تو آسان ہے، آپ نے اوپر کا جو سیکشن ہے اس میں آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر اس کا پرسن کا مقصد ابڈکشن یا کڈنیپنگ کا یہ ہے کہ وہ کیا کرے کہ کسی شخص کو، یعنی یا وہ اس کا کمپلیٹ انٹینشن ہو کہ وہ اس کو سبجیکٹ کرے کس چیز کے لیے، ان نیچرل لسٹ کے لیے، یا وہ اس کو کسی ایسی جگہ یعنی خود وہ کرائم کرے، offender خود اس کو ان نیچرل لسٹ کا اس کا انٹینشن ہو، یا اگر خود اس کا انٹینشن نہ بھی ہو، کرنے کا نہ بھی ہو، اس کو کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ دیں ڈسپوزڈ آف ٹو بی پٹ ان ڈینجر، جہاں اس کو خطرہ ہو کس چیز کا کہ وہ ان نیچرل لسٹ کسی کا شکار ہو سکتا ہے. یا اگر اس کا انٹینشن نہیں بھی ہے، اس کے پاس یہ نالج ہے it to be likely that such persons will be subjected or disposed of، کہ جس شخص کو چھوڑا گیا ہے یا کڈنیپ یا ابڈکٹ کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ان نیچرل لسٹ جو ہے وہ یعنی وہ ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے. یعنی جو ان نیچرل لسٹ ہے یہ ایک ایسی سیکچول ڈیزائر ہوتی ہے جو نیچرل سیکچول انٹرکورس سے مختلف ہوتی ہے. سو اگر کوئی بھی شخص خود کرے یا اس کو یعنی ڈسپوز آف کریں کہ جہاں سے اس کو ڈینجر ہو، سامنا کرنا پڑے ایکسپلائٹیشنز کا، تو پھر ایسے شخص کو جو پنش کیا جائے گا وہ ڈیتھ کیا جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سیویئر پنشمنٹ ہے. اور ریگریس امپریزنمنٹ، یا یعنی اگر ڈیتھ پینلٹی اس کو نہیں دی جا رہی تو پھر اس کو ریگریس امپریزنمنٹ دی جائے گی، جو میں ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 25 ایئر تک. یعنی 25 ایئر جو ہے میکسیمم لمٹ ہے، جو منیمم لمٹ ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، 1 سال بھی ہو سکتی ہے، پلس اس کے اوپر فائن بھی لگے گا. سو یہ جو ٹرم ہے ان نیچرل لسٹ، یہ بھی پاکستان پینل کوڈ نے اس ٹرم کو انڈیپینڈنٹلی ڈیفائن نہیں کیا، لیکن عموماً آپ نے پاکستان پینل کوڈ میں ایک سیکشن کا ذکر ضرور سنا ہوگا، سیکشن نمبر جو 377 ہے. سو یہ اس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کرتا ہے، یہ وہی سیم کنسیپٹ ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 368 کو. یہ بات کرتے ہیں رانگ فلی کنسیلنگ اور کیپنگ ان کنفائنمنٹ کڈنیپڈ اور ابڈکٹیڈ پرسن. یعنی ایک پرسن ہے جس کو کڈنیپ یا ابڈکٹ کیا جا چکا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اس کو رانگ فلی کنسیل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے،
یعنی اس کو چھپایا جا رہا ہے یا اپنے قبضے میں اس کو کنفائن کیا جا رہا ہے. تو یعنی یہ جو سیکشن نمبر 368 ہے نا یہ کہتا ہے کہ اگر کڈنیپنگ کسی اور نے کی تھی لیکن بعد میں کسی تیسرے شخص نے اس کڈنیپڈ پرسن کو یا ایبڈکٹڈ پرسن کو چھپایا یا اپنے قبضے میں اس کو رکھا یعنی کیپنگ ان کنفائنمنٹ، تو اس کی لائبلٹی کیا ہوگی؟ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ سیکنڈری کرمنل لائبلٹی ہے. تو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted، کہ اگر کوئی شخص ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جو پرسن ہے وہ آلریڈی کڈنیپڈ یا ابڈکٹ کیا ہے ہو چکا ہے، یعنی اس کے پاس کس بات کی نالج ہے؟ نالج اس کے پاس اس بات کی ہے کہ وہ آلریڈی لیگلی کڈنیپڈ یا ابڈکٹڈ ہے. اگر اصل میں کڈنیپنگ پروف نہ ہو جائے یا ابڈکشن پروف نہ ہو جائے تو پھر تو سیکشن نمبر 368 جو ہے وہ نارملی اسٹیبلش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھے ہوئے نا پرسن ہیز بین کڈنیپڈ اور ہیز بین ابڈکٹڈ. کس طرح wrongfully conceals or confines such person. اب اگر وہ کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اس کو اگر پولیس لاپل کسٹڈی میں رکھتی ہے یا کوئی کورٹ جوڈیشیل کسٹڈی دے یا تو پھر تو یہ سیکشن اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ یہ کنسیلمنٹ نہیں ہوگی یا کنفائنمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ لاپل کسٹڈی ہے. جو wrongfully ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ وداؤٹ lawful اتھارٹی، اور جو کنسیل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی سیکرٹ جگہ پہ کوئی فارم ہاؤس ہے، کوئی بیسمنٹ ہے، کوئی فیک آئیڈینٹیٹی ہے. ٹھیک ہے، یا پولیس سے لوکیشن چھپانا، یعنی ہر ایسا ایک چوری اس کی جو ریکوری ہے اس کو مشکل بنائے تو اس کو پھر یہ کنسیلمنٹ میں آئے گا. یا کنفائنڈ، یہاں کنفائنمنٹ کا جو لیگل میننگ ہے یہ سیکشن نمبر جو 340 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، یہ وہی رافل کنفائنمنٹ ہے. یعنی جو چیپٹر نمبر 16 ہے اس کی جو 16A ہے اس کا جو سب چیپٹر ہے پہلا والا رانفل کنفائنمنٹ اینڈ رانفل ریسٹرین، تو وہ جو سیکشن نمبر 340 رانفل کنفائنمنٹ کا کنسیپٹ ڈیفائن ہوا ہے تو یہ سیم وہی کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی وکٹم کی جو موومنٹ ہے اس کو ان لیگل طور پر ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے. Okay, such person should be punished in the same manner as he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge or for the same purpose as that with or for which he conceals or detains such person and confined. اب یہاں پہ لا ایک لیگل فکشن کریٹ کرتا ہے. لا یہ کہتا ہے کہ یہ جو تیسرا پرسن ہے نا whoever، یہاں پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ whoever kidnap or abduct، یہاں لکھا ہوئے کہ whoever knowing that، یعنی اگر وہ whoever knowing یعنی اگر اس کے پاس علم ہے تو اس نے ابڈکشن یا جو کڈنیپنگ ہے وہ خود کمٹ نہیں کی، اس کے پاس صرف علم ہے کہ کوئی بندہ ابڈکٹ یا کڈنیپ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو whoever ہے اس کو wrongfully conceal یا کنفائن کرتا ہے. تو پھر اس بنیاد پر یہاں پہ ایک لیگل فکشن لا یعنی ازمپشن کرتی ہے کہ سی کو یعنی جو تھرڈ پرسن ہے جو ہو ایور ہے یہاں پہ اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جیسے اس نے خود کڈنیپنگ کی ہو. یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ شیل بی پنش ان دا سیم مینر ایز اف ہی ہیڈ کڈنیپڈ اور ابڈکٹڈ سچ پرسن ود دا سیم انٹینشن اور نالج. یعنی یہاں پہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ سیم انٹینشن اور نالج، اس کی اگزامپل اگر ہم لے لیں تو وہ ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اے نے بی کو رنسم کے لیے کڈنیپ کیا. اب یہ بات جو ہے یہ سی کو پتہ ہے اور یہ جو سی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو وکٹم بی ہے اس کو اپنے گھر میں چھپاتا ہے. یہاں پہ سی نے تو ابڈکشن یا کڈنیپنگ نہیں کی، وہ تو اے نے کی ہے، لیکن اس سیکشن کے اندر سی جو ہے یہ وہ ہو ایور ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے نا ہو ایور نوز، کیونکہ سی کو نالج ہے کہ اے نے بی کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہوا ہے؟ رنسم کے لیے کیا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب سی کی جو پنشمنٹ ہے یہ بھی اسی آبجیکٹیو کے مطابق اسیس ہوگی. یعنی جو سیکشن نمبر 365A میں جو ہم نے دیکھا تھا نا 365A یہ
کہ kidnapping اور abducting for extorting property valuable security. کیونکہ ابھی جو ہم اگزامپل دیکھ رہے ہیں نا، اس میں جو اے کا کردار ہے وہ اس سیکشن، وہ جو اے ہے وہ اس سیکشن کے انڈر فال کرے گا، اور جو سی ہے وہ کیا ہے، وہ سیکشن نمبر 368 کے انڈر فال کر رہا ہے، کیونکہ وہاں تو کڈنیپنگ اینڈ ابڈکٹ کا لکھا ہوا تھا، یہاں لکھا ہوا ہے نوز. سو یعنی جو سیکشن نمبر 365 کا جو ایفیکٹ ہے اس کے انڈر 365 اے کا جو ایفیکٹ ہے وہ تو اے کے اوپر لاگو ہو رہا ہے، لیکن اس سیکشن کا جو افیکٹ ہے وہ صرف اے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں بھی کیا ہو رہا ہے، وہ سی تک بھی پہنچ رہا ہے، اور وہ ہمیں کون بتا رہے ہیں، سیکشن نمبر 368 بتا رہے ہیں. اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ کال فار دا سیم پرپز، کیونکہ جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر کڈنیپنگ یا ابڈکشن جو ہے وہ ویریس پرپز کے لیے کیا جائے، جیسے سیکشن نمبر 364 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر کڈنیپنگ کو مرڈر کے لیے کیا، اس کا جو پرپز ہے وہ کیا ہو، وہ مرڈر ہو. یہ دیکھیں 364 مرڈر، ٹھیک ہے. یا اگر اس کا جو 365 ہے اس کا پرپز اگر اس کو رانگ فل کنفائنمنٹ کرنا ہو، یا 365 میں جیسے رینسم ہے یعنی اس کی پراپرٹی ایکسٹارٹ کرنا، یا جو 367 میں ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر اس کا مقصد گریویس ہرٹ یا سلیوری کاز کرنا ہے، یعنی یہ ڈیفرنٹ پرپزز ہیں. یا جو 367 اے میں اس طرح ہم نے دیکھا کہ اگر اس کا پرپز ان نیچرل لسٹ ہے، سو یہ ڈیفرنٹ پرپز ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ سیم والا یہ وہی پرپز ہے جو اوپر کے پریویس لیکچر میں آلریڈی ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں. کیونکہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے نا سیم پرپز، تو سیم پرپز اس وجہ سے کہ دیکھیں جو سیم پرپز ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے ہر ایک کی پرپز کے اکارڈنگلی وہ ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر کوئی کڈنیپنگ کے لیے کر رہا ہے تو اس کی پراپرٹی کو بھی فلفیٹ کیا جائے گا اور اس کو پنشمنٹ ڈیتھ یا امپریزنمنٹ دی جائے گی. اور سملرلی اگر کسی کو رانگ فل کنفائنمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر اس کو 7 ایئر کی پنشمنٹ دی جائے گی. یا اگر کسی کو مرڈر کے لیے کڈنیپ یا ابڈکٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کو امپریزنمنٹ فار لائف یا ریگریس امپریزنمنٹ 10 ایئر تک جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے وہ دے سکتی ہیں. یعنی اگر پرپز ڈیفرنٹ ہے تو پھر پنشمنٹ بھی ویری کرتی ہے. سو یہ سیم وہی پرپز کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو سی ہے اس کو وہ والی سزا ملے گی، کیونکہ 368 میں یہاں پہ پنشمنٹ الگ سے نہیں بتائی گئی، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیل بی پنش ان دا سیم مینر. ٹھیک ہے، تو وہ کون سا مینر ہوگا وہ ہمیں پرپز بتائے گا. سی کو وہی پنشمنٹ ملے گی جس مقصد کے لیے اے نے بی کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہر پرپز کی جو پنشمنٹ ہے وہ ویری کرتی ہے. ٹھیک ہے، سو آگے یہ کہہ رہے از دیٹ وتھ اور فار وچ ہی کنسیلز اور ڈیٹین سچ پرسن ان کنفائنمنٹ، جس مقصد کے لیے انہوں نے اس کو کنسیل کیا ہے یا ڈیٹین کیا ہوا ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 369 کو. یہ بات کرتا ہے کڈنیپنگ اور ابڈکٹنگ چائلڈ انڈر 10 ایئر ود انٹینٹ ٹو اسٹیل فرام ایکس پرسن. سو دیکھیے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ پرانے زمانے میں بازاروں میں یا میلوں میں یا ریلوے اسٹیشنز پر جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو اٹھا کر ان کی جو جیولری ہے ان کو اتار لیا جاتا تھا. یعنی یہ ایک عام جرم تھا، اور ایسے کیسز میں جو صرف تھیفٹ کی سیکشنز ہے وہ لگانا کافی نہیں سمجھا گیا، کیونکہ یہاں پہ تھیفٹ سے پہلے تھیفٹ تو بعد میں کمٹ ہوتی ہیں، سب سے پہلے جو بچی کی لبرٹی ہے وہ چھین لی جاتی ہے. سو اس لیے لیجسلیچر نے یہاں پہ جو تھیفٹ ہے اور ساتھ میں جو کڈنیپنگ ہے اس کو ملا کے ایک ایگریویٹڈ آفینس جو ہے وہ بنا دیا ہے. وہ کیا ہے، سیکشن نمبر 369 ہے. یعنی چائلڈ کی جو پرسنل لبرٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، یا چائلڈ کی پرسن پر موجود جو پراپرٹی ہے اس کی پروٹیکشن بھی کی جا رہی ہے. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور کڈنیپس اور ابڈکٹس اینی چائلڈ انڈر دا ایج آف 10 ایئر. یہاں پہ ایج لمٹ دی گئی ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 10 سال سے کم عمر ہے
تو یہ اس کی یعنی اس کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس سیکشن کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو 10 سال کے جو بچے یعنی اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنی جو اگر ان کے پاس کوئی جولری انہوں نے پہنی ہوئی ہے یا ان کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ اپنی پراپرٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ ریزسٹنٹ افیکٹولی کر سکتے ہیں۔ سو اس وجہ سے ایج جو ہے وہ 10 ایئر رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے بچے کو کڈنیپ یا ابڈکٹ کرتا ہے جو 10 ایئر سے کم ہے، کس انٹینشن کے ساتھ آف ٹیکنگ ڈس آنیسٹلی اینی موویبل پراپرٹی فرام دا پرسن آف سچ چائلڈ، یعنی یہاں پہ پرسن سے مراد اس کی جو پوزیشن ہے وہ ہے۔ اب یہ جو ٹرم ڈس آنیسٹلی ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ نے سیکشن نمبر 24 میں ڈیفائن کیا ہے، اور جو موویبل پراپرٹی ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ نے سیکشن 22 میں ڈیفائن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ان ٹرمز کی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں۔ سو یہ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 22 ہے، یہ موویبل پراپرٹی کی بات کرتا ہے کہ موویبل پراپرٹی میں کیا چیزیں ان کو انکلوڈ ہوتی ہیں۔ کارپوریل پراپرٹی آف ایوری ڈسکرپشن ایکسیپٹ لینڈ، یعنی لینڈ کے علاوہ تمام جو کارپوریل پراپرٹی ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ اینڈ تھنگز اٹیچ ٹو دا ارتھ آر پرماننٹلی پاسڈ انٹو اینی تھنگ وچ از اٹیچ ٹو دا ارتھ۔ اور پھر اس کے علاوہ بعد جو سیکشن نمبر 24 ہے وہ ڈس آنیسٹلی کو ڈیفائن کرتا ہے کہ who ever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to one person is said to be that thing dishonestly۔ So اس کو آلریڈی ہم انہی سیکشنز میں ڈیٹیل سے ان ڈیفینیشنز کو کور کر چکے ہیں، یہ جسٹ فار دا ریویژن پرپز ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ سو اگر کسی بچے کو کڈنیپ اور ابڈکٹ کیا جائے اور اس کا جو ہو ایور ہے اوفینڈر کا مقصد اس سے ڈس آنیسٹلی کوئی موویبل پراپرٹی لینا ہو فرام دا پرسن آف سچ چائلڈ۔ اب یہ جو موویبل پراپرٹی ہے یعنی فار ایگزامپل اگر اس کے گلے میں گولڈ کی چین ہے یا اس نے بچی نے ایئر رنگس پہنی ہوئی ہیں، کوئی بریسلیٹ ہیں، اس کے پاس میں کیش ہیں یا کوئی فون ہے یا کوئی واچ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ موویبل پراپرٹی میں آ رہی ہیں۔ سو یعنی اس میں ہر قسم کی پراپرٹی کور نہیں ہو رہی، وہ پراپرٹی کور ہو رہی ہے فرام دا پرسن آف سچ چائلڈ، یعنی پراپرٹی چائلڈ کے پرسن پر یا اس کی امیڈیٹ پوزیشن میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسا جو ہو ایور ہے اس کو پنش کیا جائے گا شیل بی ابلیگیٹری پنشمنٹ ہے امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن، یعنی کورٹ کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے چاہے تو ریگریس امپریزنمنٹ دے، جو میں ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 7 ایئر تک، پلس اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے۔ سو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کڈنیپنگ اور ابڈکشن کا کوئی پرٹیکولر پرپس ہے، جیسے سیکشن 367 جو ہے وہ گریوس ہرٹ یا سلیوری کی بات کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کو گریوس ہرٹ کاز کرنے کے لیے یا سلیوری کے پرپس سے کڈنیپ کیا جائے یا کسی کو ان نیچرل لسٹ کے لیے کڈنیپ کیا جائے، ٹھیک ہے، یا اوکے، یہ دو تو پرپس بیسڈ سیکشنس ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سیکشن نمبر 368 ہے یہ سیکنڈری لائبلٹی کی بات کرتا ہے، یعنی اس میں پرسن خود انوالو نہیں ہوتا، اس نے خود ابڈکشن یا کڈنیپنگ نہیں کی ہوتی، لیکن اس کو نالج ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اس پرسن کو کڈنیپ پرسن کو کنسیل یا کنفائن کرتا ہے، تو یہ سیکنڈری لائبلٹی یہ سیکشن ارائز کرتا ہے۔ اور جو 369 ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر انڈر 10 ایئر آف ایج بچوں کو کڈنیپ یا ابڈکٹ کر کے ان کی انفرسن سے اگر کوئی چیز اسٹیل کر دی جاتی ہے تو پھر کیا کرمنل لائبلٹی ارائز ہوگی۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہے ویڈیوز کے امپرومنٹ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔